اس میں صرف شیعہ ایسے ہیں، ان کے وہ طبقے جو عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ سے بالکل مختلف ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا بچہ نجس العین ہے، سور کی طرح ناپاک ہے، اپنے حسب و نسب پہ اور ان چیزوں پہ وہ جتنا زور دیتے ہیں، وہ اسی لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں دنیا میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج اس 15ویں صدی تک ہمارے جتنے آباء و اجداد تھے یہ سب جنتی ہیں، یہ سب پوتر ہیں، یہ سب پاک ہیں، ان میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کے نسل نہیں گزری۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبی فخر اور اس غرور پہ یہ کہہ کے جڑ سے کاٹ دیا تھا اس درخت کو کہ کذب النسابون، جو میرا نسب ملاتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام تک جھوٹ بکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں جو آیات ارشاد فرمائی ہیں، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس کی تردید کرتے ہیں، وہ اصل جڑ یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے اہل تشیع بھی اس فخر اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم سے لے کے آدم علیہ السلام تک ہر نسل بالکل پاک اور پوتر۔ 30 لاکھ سال پرانے آثار دنیا سے اب دریافت ہو رہے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام کب تشریف لائے، یہ قصہ تو بہت آگے تک جاتا ہے۔ سارے نسب محفوظ نہیں ہیں، سب لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تک نسب کسی بھی شخص کا محفوظ نہیں ہے۔ یہ جھوٹے دعوے اور جھوٹی باتیں، اس لیے انہوں نے اس بچے کو جو نکاح کے بغیر ہے بالکل خارج کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خراب ہے جتنا ایک سور اور خنزیر ناپاک۔ وہ اس کو قطعاً روا نہیں رکھتے کہ اس شخص سے ہاتھ ملا لے، اس کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا لے۔ کیا خوب بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں تحریر فرمائی ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مایہ ناز کتاب ہے جس کے جوابات بہت سے اہل تشیع نے دیے ہیں۔ اور کوشش کی ہے انہوں نے، کئی جلدیں لکھی ہیں، لیکن انصاف پسند مزاج کا آدمی دیکھے کہ کہاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حسن اور فارسی اور علم کا وفور اور مخالفین کے ادلہ پر نظر ہونا اور ان کی کتابوں کو دیکھنا اور اس میں سے جزیات کا استنباط، اور کام کے مقابلے میں محض عبارت آرائی اور محض ایسی بے بنیاد من گھڑنت چیزیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مصحفی کا شعر یاد آتا ہے، اس نے کہا غالباً مصحفی کا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا شاید غلط نہ ہو۔ اس نے کسی اور کے بارے میں کہا، لیکن کہا پڑے ہے بزم میں جس شخص پہ نگاہ تیری، پڑے ہے بزم میں جس شخص پہ نگاہ تیری، وہ منہ کو پھیر کے کہتا ہے اف پناہ تیری۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا یہی مقام تھا، پورے بر صغیر میں، پورے اس خطے میں کوئی ایک شخص ان کی ٹکر کا نہیں تھا، کوئی ایک شخص ان کی ٹکر کا نہیں تھا۔ آپ نام لیں، اس وقت پورے علمی خانوادے موجود تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں
اہل تشیع کے خانوادے موجود تھے، اہل سنہ کے خانوادے موجود تھے، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی ایک شخص اس ہستی کے مقابلے میں آ سکتا ہو۔ انہوں نے اہل تشیع کے اسی بات پر رد تحریر فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم اس چیز کے قائل ہو کہ بے باپ کا بچہ وہ نجس العین ہے، تمہاری فقہ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، اور تحریر فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ مشکل تر شیعہ آن است، اور شیعہ کے ہاں یہ مسئلہ تو بہت ہی مشکل میں انہیں ڈالنے والا ہے کہ ان زیاد، عبید اللہ بن زیاد کا باپ زیاد ولد الزنا بود، وہ بدکاری کا نتیجہ تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیعہ کے لیے بہت مشکل ہے یہ مسئلہ کہ ان زیاد ولد الزنا بود، کہ جو زیاد ہے نا، عبید اللہ بن زیاد، جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے قاتلین میں سے تھا، اس کا باپ زیاد، جو در حقیقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں تھے تو وہ طائف تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کی وجہ سے یہ زیاد پیدا ہوا تھا، غضب کا ذہین تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کے کچھ جملے بھی ارشاد فرمائے تھے۔ اس زیاد پر عار اور یہ چیز تھی کہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد میں سے نہیں مانا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شواہد کی بنیاد پر اسے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ یہ ایک الگ تاریخی بحث، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان زیاد، یہ جو زیاد تھا یہ تو ناجائز نسب کا بچہ تھا، وولد الزنا نزد امامیہ نجس العین است، اور تم جو کہتے ہو کہ ایسا بچہ نجس العین ہے، نجس العین جو بالکل ناپاک ہو، سور، اور بوصف این، تو دیکھو اس کے باوجود کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں تھا، حضرت امیر اورا بر مردم فارس و لشکر مسلمانان امیر فرمود، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آخر کس وجہ سے اس کے حوالے کر دی تھی حکومت ایران کی، و لشکر مسلمانان امیر فرمود، اور مسلمانوں پر صحیح النسب تابعین تبع تابعین رضی اللہ عنہ پر اسے افسر مقرر کیا تھا دران وقت، اور اس وقت امامت نماز پنجگانہ، پانچوں وقت کی امامت اور جمعہ اور عیدین، یہ سب کی سب امیر پڑھایا کرتا تھا۔ بس ہمین ولد الزنا پیش می رفت، تو یہی بچہ جو حرام کا تھا یہ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاتا رہا، اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام بھی بنا دیا تھا، وہ نماز ہائے خلق اللہ را تباہ می کردت، تمہارے مسلک کے مطابق تو وہ پھر ساری نمازیں اس نے برباد کر دی لوگوں کی، وہ ان مسئلہ نزد امامیہ مصر بہا است، اور امامیہ نے صاف صاف اس مسئلے کو لکھا ہے کہ نماز و امامت ولد الزنا فاسد است، کہ نماز ایسے بدکاری کی جو اولاد اس کے پیچھے پڑنا ناجائز ہے، پس امامیہ را ہرگز نمی رسد کہ بس سبب ظہور خیانت و ظلم امال عثمان بروے تان نماید، اس بات کے ہوتے ہوئے یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ امراء پر شیعہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی بھی خبر لے لیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس کو امیر مقرر کیا تھا وہ کون تھا، پھر اس بنیاد اور اس معیار پہ تو پھر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے ان پر بھی اعتراض لازم آئے گا۔
خیال میں آیا مسئلہ؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تمہارا ایسے بچے کے متعلق یہ فتویٰ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، عیدین نہیں ہوتی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ پوری طرح مکمل طرح تاریخ سے ثابت ہے۔ اب کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حتیٰ کہ شہادت کے وقت ایران کے مختلف علاقوں پہ کون گورنر تھا تو زیاد کا نام ملے گا۔ وہ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ امراء اگر اتنے ہی ظالم اور خائن تھے تو یہ جو نجس العین تھا اسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں مقرر کر دیا تھا؟ اس لیے تم جتنے طعن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ پہ کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو کہ یہی طعن اگر لوٹ کے تمہارے پاس آیا تو پھر تم وہاں کیا جواب دو؟ اس لیے یہ درس قرآن ہر کوئی جو الاپتا پھرتا ہے اور جو حدیث میں آیا ہے بس وہ، جو حدیث میں آیا ہے بس وہ، انہیں چاہیے کہ حدیث کی بھی خبر لے لے،